إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی ملی بھائی، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. پچھلے لوگوں کی کہانیوں میں، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے قصوں میں عقل رکھنے والے کے لیے نصیحت ہے، پیغام ہے، درس ہے، عبرت ہے. جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ دانا ہیں، پچھلے لوگوں کی کہانیوں کو سن کر کے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً اس کا 1/4 حصہ قصوں پر مشتمل ہے. یہ قصے آخر کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ محض اس لیے کہ قصوں کا دل پر عجیب اثر ہوتا ہے. قرآنی صورتوں میں سے ایک سورہ الکہف ہے. سورہ الکہف وہ سورہ ہے جس کے بارے میں مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف فی یوم ولیلۃ الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. کہ جس کسی نے جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت فرمائی، اللہ رب العالمین دونوں جمعہ تک اس کے لیے ایک روشنی عام کر دیتے ہیں، ایک لائٹ روشن کر دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال. کہ جو کوئی سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ آخر کیا پیغام ہے سورہ الکہف میں، کیا میسج ہے سورہ الکہف میں؟ آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم سورہ الکہف کے 4 قصوں کو بیان کریں گے، 4 ان کہانیوں کو بیان کریں گے جو سورہ الکہف میں آئی ہیں. ان کہانیوں میں سے سب سے پہلی کہانی اصحاب کہف کی ہے. اصحاب کہف، جن کو ہم غار والے کہتے ہیں. یہ غار والے کون ہیں؟ ان کا قصہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ آئیے سب سے پہلے اسے جانتے ہیں. ایک زمانہ تھا جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ عیسائیت سے پہلے کا زمانہ. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا دقیانوس نام کا. اس نے لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا. اس کی رعایا میں سب کے سب لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ کے خاندان کے ہی چند نوجوانوں کے خیال میں آیا کہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے ہمارا ماتھا جھکنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے برملا اعلان کیا: لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہم ہرگز نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو بہت بڑے ظالم ٹھہریں گے. اب کیا تھا؟ پوری حکومت، مورتی کی پجاری، حکومت کے سارے افراد
مورتیوں کے رسیا، لیکن چند نوجوان تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے بارے میں کہا کہ یہ چند نوجوان تھے آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ پھر کیا ہوا؟ ان نوجوانوں کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم سب کو اپنا یرغمال بنا لے اور ستانا شروع کر دے، ہمیں اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ایک غار میں پناہ لیا، جس کو کہف کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس غار میں پناہ لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کو، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تقریباً 7 کے قریب تھے، اللہ پاک نے ان کو نیند دے دیا، سلا دیا، اور وہ سوتے رہے۔ 1 دن 2 دن 6 مہینہ اور 1 سال نہیں، بلکہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، 309 سال تک اللہ رب العالمین اپنے ان نیک بندوں کو سلائے رکھا، محض اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، محض اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کو فالو کرنے لگے تھے۔ یہاں پر ہمارے لیے میسج ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، اگر ہم اللہ کے قانون کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، تو دنیا کی پوری طاقت بھی اگر اکٹھا ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ وہاں پر ہمارے کام آئے گا۔ دنیا کے سارے دروازے بند ہو، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ چنانچہ دیکھا کیسے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی اور 309 سال تک سلائے رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس مدت میں جو بھی بادشاہ آئے ظالم بادشاہ تھے، اگر اللہ رب العالمین نے ان کی نیند کھول دی ہوتی اور ظالم بادشاہ کی حکومت میں وہ نکل کر کے بدسی میں جاتے تو ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن 3 صدیاں گزرنے کے بعد ایک انصاف پرور مومن جب بادشاہ تھا تو اس بادشاہ کی حکومت میں اللہ رب العالمین نے ان کی نیند کو کھولا اور وہ نکل کر کے باہر آتے ہیں تو بستی کا عجیب منظر دکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 309 سال تک لگاتار سوئے رہنا یہ معمولی مدت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا احساس ہوا کہ شاید دن کے بعض حصے تک ہم سوئے رہے یا 1 دن سوئے رہے ہیں، یہ احساس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک ہی پہلو ان کو سونے نہیں دیا، بلکہ ان کا جسم کروٹ لیتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے سورج کی روشنی کا بھی ان کے اوپر انتظام فرما دیا تھا۔ غیبی امداد تھی، ہر طرف سے اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمایا، صرف اس لیے کہ وہ کفر اور شرک کے ماحول میں ایک اللہ کے سامنے میں اپنی پیشانی جھکانے والے بن گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا قصہ، غار والوں کا قصہ کیوں بیان کیا؟ کیوں پوری تاریخی میں 7 آدمیوں کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ اس دھرتی میں اگر اللہ والے ہوں، اگر ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہو تو یہ دھرتی برباد نہیں ہوتی۔ اس دھرتی پر انہی کی وجہ سے رونق ہوتی ہے، اس دھرتی کی زندگی انہی لوگوں کے ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے غار والوں کو بچا لیا، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا تاکہ بعض والوں کے لیے پیغام ہو کہ جس زمانے میں بھی کفر کی طاقتیں ایمان والوں کو ایمان سے پھیرنا چاہیں گی، اس زمانے میں بھی اگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی تدبیر سوچی، تو اللہ رب العالمین وہاں پر بھی کام آئے گا۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، 2 باغ والوں کا واقعہ ہے۔ 2 باغ والے تھے، یہ بھی پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ بھی ہم سب کو درس دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ 2 باغ والے کون ہیں؟ ایک شخص تھا جس کو اللہ رب العالمین نے 2 انگور کے باغات دے رکھے تھے، جس کے چاروں طرف سے کھجور کی کھیتیاں تھیں، اور اندر میں کھیتی ہوتی تھی مختلف چیزوں کی۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے نہر بھی جاری کر دیا تھا، ہر طرح کی سہولت تھی۔ جبکہ اس کا ایک دوسرا ساتھی تھا جو اس کا دوست تھا، قریبی تھا، اللہ
رب العالمین نے اس کو ہر طرح کی نعمت سے محروم رکھا تھا، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا کہ ایک شکر گزار تھا اور دوسرا ناشکرا تھا۔ چنانچہ یہ دو باغ والا اپنی دولت پر اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے ایک دن اپنے ساتھی سے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ تمہارے مقابلے میں میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، لوگوں کی تعداد ہے، کیونکہ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے پاس نسلی تعداد ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا کہ اس پہ گھمنڈ مت کر۔ وہ اتراتے ہوئے اور کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال اور دولت دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت واقع ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہم اٹھائے جائیں گے، اگر ہم بفرض محال اٹھائے بھی گئے تو وہاں بھی ہمیں اچھا ملنے والا ہے۔ ایسی خوش فہمی میں لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قصہ بیان کر کے لوگوں کو سمجھ دینا چاہا، لوگوں کو پیغام دینا چاہا کہ مال کی زیادتی، اولاد کی کثرت دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چنانچہ اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ تم ایسا مت کرو، یاد کرو اپنے وجود کو کہ کبھی تم مٹی تھے، اللہ نے تجھے نطفہ بنایا، پھر ایک انسان کی شکل دی، اللہ کی نعمت میں تم پل رہے ہو اور اسی کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو۔ وَلَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَنْ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دے اور تمہاری ان نعمتوں پر آفت بھیج دے اور ساری نعمتیں جاتی رہیں۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، جو اترانے والا تھا اپنے باغات پہ، اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسی آفت بھیجا کہ اس کے سارے باغات جاتے رہے۔ اب وہ کفی افسوس ملنے لگا، افسوس کرنے لگا، کاش کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کی ہوتی، لیکن جب وقت نکل جائے تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اللہ رب العالمین نے بعد کے آنے والے لوگوں کو اس قصے میں یہ پیغام دیا کہ اگر تیرے پاس مال ہے، اگر تیرے پاس املاک ہیں تو املاک پہ فخر مت کرنا، مال پہ فخر مت کرنا، کیونکہ مال آنی جانی ہے، آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی دوسرے کے پاس ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگ جو کمزور ہیں تمہارے سامنے میں، معاشی جد و جہد میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے حقوق بھی مت بھولنا، انہیں حقیر مت سمجھنا، انا کا شکار مت ہو جانا، بلکہ وہاں پر اللہ کی شکر گزاری بجا لانا۔ اگر ایسا کیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر گزاری کی تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کی تو دنیا میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی، آخرت میں بھی اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ایک تیسرا واقعہ سورہ کہف میں جو بیان کیا گیا ہے اور جس کے اندر پیغام اور میسج ہے، وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے بیچ میں خطاب کر رہے تھے، نہایت ہی دل پذیر خطاب کیا۔ اس وقت ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بھی بڑھ کر اس دھرتی پر کوئی عالم پایا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، اس لیے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی عالم اس دھرتی پر ظاہری دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا خراب لگی اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی کھوج میں نکل جاؤ، ایسے انسان کی کھوج میں نکل جاؤ جو تم سے بڑھ کر عالم ہے۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون جو ان کے رفیق تھے اور بعد میں نبی بنے، ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے باضابطہ یہ بھی نشاندہی کر دی تھی کہ
ایک تلی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جہاں پر ٹھہرو گے اگر وہ مچھلی وہیں پر سمندر میں چلی جائے تو سمجھنا کہ وہی جگہ ہے جہاں پر تمہیں ملاقات ہو سکتی ہے اس نیک بندے سے۔ چنانچہ یوشع بن نون ایک تلی ہوئی مچھلی لیتے ہیں اپنے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ سفر طے ہو رہا ہے، چلتے چلتے ایک جگہ پر واقعی رکتے ہیں، مچھلی سمندر میں کھسک کر کے چلی جاتی ہے اور یوشع بن نون کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آگے گئے تھکاوٹ کا احساس ہوا، بھوک کا بھی احساس ہوا تو مچھلی مانگا، تو اس وقت یوشع بن نون کو احساس ہوا کہ مچھلی تو پہلے ہی سمندر میں چلی گئی اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو سکا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے یوشع بن نون نے جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے، اسی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام سے سارا ماجرا سنایا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن میرے علم کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور اس کی توجیہ اس وقت تک نہیں پوچھوں گا جب تک کہ آپ بتا نہ دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لے لیا اور چلے، ایک کشتی پر سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے بیچ سمندر میں کشتی میں شراب ڈال دی، کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے کشتی میں شراب ڈال دیا تاکہ لوگ اس میں ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ابھی وعدہ کیا ہے نا کہ تم نہیں پوچھو گے۔ اس وقت معذرت کی موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا کہ اس کے بعد میں نہیں پوچھوں گا۔ کشتی سے باہر اترتے ہیں ساحل پر تو ایک بچے کو دیکھا، ظاہر میں ننھا سا بچہ اور معصوم دکھ رہا تھا۔ اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھتے ہیں آپ نے ایک معصوم جان لیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے آپ نے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بتایا نا کہ تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس وقت بھی معذرت کی موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا کہ اس کے بعد میں نہیں پوچھوں گا۔ پھر آگے گئے تو ایک بستی میں پہنچے، بستی میں رات ہو جانے کی وجہ سے بستی والوں سے ضیافت کی درخواست کی، لیکن بستی والوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ اسی بستی میں ایک گھر کو دیکھا جو گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام گھر کے قریب ہوئے اور اس کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اس بستی والوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور پھر آپ اس بستی کے گھر کو بغیر کسی مزدوری کے آپ ٹھیک کر دے رہے ہیں، ان سے مزدوری لیجیے۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے میرے اور تیرے بیچ جدائی۔ رہا ماجرا جو 3 طرح کا پیش آیا اس کی حکمت بھی میں بتا دیتا ہوں۔ کشتی کا جو ماجرا ہے اس کی حقیقت یہ تھی کہ کشتی کو چلانے والا ایک غریب انسان تھا اور یہ کشتی جس ساحل پر پہنچنے والی تھی وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے اندر عیب نکال دیا جائے تاکہ وہ کشتی چھینی نہ جائے اور اس مسکین کے بال بچوں کی پرورش ہو سکے۔ دوسرا واقعہ بچے کو قتل کرنے کا، وہ اس وجہ سے کہ وہ بچہ کافر و مشرک ٹھہرنے والا تھا، ماں باپ کا نافرمان ٹھہرنے والا تھا۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کے والدین کو نیک اور صالح بچہ ملے۔ تیسرا واقعہ کہ ہم نے دیوار کو جو سیدھا کیا تو اس وجہ سے کہ وہ گھر 2 یتیم بچوں کا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان 2 یتیم بچوں کے ماں باپ نیک تھے اور اس گھر میں ان کے خزانے چھپے ہوئے تھے، اس لیے تیرے رب کی خواہش ہوئی کہ اس کے خزانے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور کہا کہ یہ حکمت تھی کہ یہ یتیم بچے تھے، ان کے اس گھر میں خزانے چھپے ہوئے تھے ان کے،
لہذا میں نے اسے درست کر دیا کہ یتیم بچوں کی کفالت کا سامان مہیا۔ یہاں پر اصل میں علم کا فتنہ بتایا گیا کہ ایک انسان کو اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حوالے معاملے کو سپرد کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معمولی غلطی ہوئی تھی تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا کہ جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ علم ظاہری علم نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام صحیح قول کے مطابق وہی نبی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں جیسا کہ بعض صوفیہ کہا کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ وفات پانے ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں۔ ایک آخری قصہ سورہ الکہف میں ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ تھے اور دنیا کے اکثر حصوں کی انہوں نے سیر کی تھی۔ سیر کرتے کرتے ایک جگہ پر جاتے ہیں تو ایسی قوم کو پاتے ہیں جو ان کی زبان نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن ایک قوم کے ظلم کی وہ شکار تھی۔ چنانچہ جب ذوالقرنین کے اندر طاقت دیکھی، ہمت دیکھی اور بادشاہت دیکھی تو انہوں نے گزارش کیا کہ یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے، انہوں نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی دیوار ڈال دیجیے اور اس کے اوپر جو خرچ آئے گا ہم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جہاں تک مالی مدد کا تعلق ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، البتہ جانی طور پر مدد کرو۔ آہنی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور اس پہ تانبے کو پگھلا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مدد کیا، لوہے کی چادر سے دیوار بنائی گئی، پھر اس چادر کو گرم کیا گیا اور اس کے بعد پگھلے ہوئے تانبے اس چادر پہ ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے وہ بند بہت ہی مضبوط اور ٹھوس بند ہو گیا۔ سنی ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج ہر دن اس بند کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ توڑ لیں گے تو سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو آج چھوڑ دو، کل کر لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب کل ہوتا ہے تو ویسے ہی آتے ہیں اور توڑتے رہتے ہیں، شام تک توڑتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلو آج رہنے دیتے ہیں، کل کر لیں گے۔ ایسے ہی ہر روز ہوتا ہے۔ جب اللہ کی چاہت ہوگی تو یاجوج اور ماجوج اس بند کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر زمین میں آئیں گے، زمین میں فتنے اور فساد مچائیں گے، زمین میں جتنے بھی سمندر ہوں گے سارے سمندروں کے پانی کو خشک کر دیں گے۔ یہ ہوگی قیامت کی نشانیاں۔ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ فساد مچائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الکہف میں 4 طرح کے جو یہ قصے بیان کیے، ایک قصے میں دین کا فتنہ بیان کیا گیا ہے اور وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی خاطر جب وہ نوجوان تیار ہوئے تو ان کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا قصہ جو 2 باغ والوں کا ہے، اس قصے میں مال کا فتنہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس میں مال ہوتا ہے تو مال پہ اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان اتراتا ہے تو ممکن ہے کہ اسے چھین کر کے ایسے انسان کے حوالے کر دیا جائے جو کمزور ہو۔ تیسرا قصہ جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے، اس کے اندر علم کا فتنہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان کو اگر علم ہے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، علم پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے اور اپنے علم کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ چوتھا فتنہ بادشاہت کا فتنہ بیان کیا گیا ہے جو ذوالقرنین کے قصے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ تھے لیکن نیک اور عادل بادشاہ تھے۔ چنانچہ
याजूज और माजूज और उस कौम के बीच में एक बंद तामीर किया और खैरखाई का काम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल का फितना, दीन का फितना, इल्म का फितना और बादशाह का फितना ये बयान करके दुनिया में क़यामत के दिन तक आने वाले लोगों के लिए ये पैगाम रखा कि इन चीज़ों में एक इंसान को शरई दायरे में रहना चाहिए, शरई दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वरदल्लाहु अनिल खुलफाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरिस सहाबति अजमईन। अल्लाहुम्मा अमतिर शादी बिरिदवानिका अला जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दीनन इल्ला क़ज़यतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुश्रिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व ला तजअलना मिन हज़्बिन नार फ़इन्नहा बि'सल मथवा व बि'सल क़रार। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।